اس طرح چکر تو چکر ہی رہ جائے گا، یہ چکر طواف تب بنے گا جب میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو میرے نبی کا طریقہ دین ہے، اور قرآن نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب ہوا یہ کہ جب ادھر سے بھی خبر پہنچی، ادھر سے مکہ کے قریشی بھی بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے بھی اپنا ترجمان کہہ لیجئے، قاصد کہہ لیجئے، بھیج دیا، جو بڑا ہوشیار تھا۔ آپ غور سے میری بات کو سنیں گے تو بہت سے اشکالات کا ازالہ ہو جائے گا خود بخود۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام آپ ذرا جمع ہو جائیے، آ جائیے۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کیکر کا درخت تھا، بعض نے لکھا ہے کہ بیری کا درخت، کانٹے دار درخت، اس کے نیچے سارے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پانی کی قلت تھی، اور یاد رہے کہ قرآن مجید کی ایک تفسیر ہے جس کو مولانا عاشق الہی میرٹھی ثم مہاجر مکی مدنی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سائے میں بیٹھ کر 8 جلدوں میں لکھی ہے، تسہیل القرآن فی کشف اسرار القرآن، میرے پاس ساری موجود ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی کہ پانی کی بہت قلت ہے، تو فرمایا کہ جس کے پاس جو مشکیزہ برتن ہے اس میں سے نچوڑ نچوڑ کے گویا پانی، جو قطرے 2 قطرے ہیں وہ ایک پیالے میں جمع کر کے لیا، ایک برتن میں جمع کر کے لیا، وہ اس برتن میں پانی جمع کر کے لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر یوں کیا، تو ان کے درمیان میں جو سوراخ ہے یہاں سے فوارے پانی کے نکلے۔ یہ معجزہ وہی ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ سارے ساتھی پانی جمع کر دیجیے، جس جس کی جو ضرورت۔ اس کے بعد جب خبر پہنچی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ذرا آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے، یہاں قرآن نے کہا، یہ ذرا آپ دیکھیے، آیت دیکھیے، آیت نمبر 18 صفحہ نمبر 664 لقد، لام، البتہ، قد، پکی بات ہے، راضیہ، راضی ہو چکا، اللہ ان سے، مومنین، مومنین سے، مومن کی جمع مومنین سے۔ وہ کون سے مومن تھے؟ اذ، جب، یبایعونک، بیعت کی کا آپ کے دست حق پرست پر، تحت، نیچے، الشجرہ، درخت کے نیچے۔ اللہ ان مومنین سے راضی ہو چکا جنہوں نے میرے نبی کے، کا سے مراد یہاں میرے نبی کا دست حق پرست ہے، دست حق پرست پر بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ ذرا آپ نے غور کیا، لوگ کہتے ہیں 5 سے راضی ہو چکا، قرآن کہہ رہا ہے سب سے راضی ہو چکا، وہ 1400 تھے، 1500 تھے، اور ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے لکھا ہے 1800 تھے، سب سے اللہ راضی ہو چکا۔ بس یہ ہوتی ہے قابل غور بات، بھئی اللہ نے کہا میں سب سے راضی ہو چکا۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 3 میں ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرہ، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، لہم کے لیے، ہم ان سب کے لیے، ان سب کو میں نے بخش دیا ہے اجر عظیم۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 میں قُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے
اچھا وعدہ کر دیا ہے۔ جی سب آ گئے نا، کل لوگ آ گئے۔ اچھا تھوڑا سا ایک اور بھی دیکھ لیجئے جی۔ جی یہ سورت جو ہے یہ انفال ہے، جو سورہ توبہ سے پہلے ہے، اور اس کی آیت نمبر 74 ہے، صفحہ نمبر 233 ہے، صفحہ نمبر 233۔ یہ آپ دیکھا کریں تاکہ آپ کے ذہن میں ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اسی سے متعلق ہی۔ آیت نمبر 74، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں، جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، اللہ کی راہ میں، یہ ذہن میں رہے، ایسے نہیں لڑنا جھگڑنا جس کے لیے اصول قاعدے اور ضابطے متعین ہیں اس کے مطابق۔ وَنَصَرُوا، اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں لڑائی لڑی اور ایک دوسرے کی مدد کی، کو جگہ دی، یعنی انصار نے مہاجرین کو جو جگہ دی تھی اور ان کی مدد کی۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ ذرا اس پر آپ غور کریں گے، اولئک، یہی اردو میں جمع، ہم جمع، یہی لوگ، لوگ مفرد کے لیے نہیں آتا، جمع کے لیے آتا ہے۔ آگے مؤمنون، مسلمان، مومن، حقا، سچے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ وہ جگہ اور یہ جگہ، ان دونوں کو ملائیے، وہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی تھی وہ پکے مومن ہیں، اور یہاں بھی فرما رہا ہے جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اور دوسروں کی، یعنی مہاجرین صحابہ کی مدد کی، ایک دوسرے کی مدد کی، تو یہ سچے مومن ہیں۔ تو قرآن نے تو مومن صحابہ کو کہا ہے، جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، علماء نے، بعض محققین نے بڑے عجیب نقطے لکھے۔ حقہ ہے یہ لفظ، یہ لفظ کیا ہے جی؟ حقہ۔ حقہ کا کیا معنی لکھا ہے انہوں نے؟ سچے۔ آپ نے ترجمہ، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں لکھا ہوا ہے، سچے۔ اب ذرا غور کیجئے تھوڑا سا کہ پچھلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جب ڈالڈا گھی نہیں تھا تو ہر آدمی کو پتا تھا، وہ کہتے تھے گھی چاہیے، کسی گھر سے لینا ہوتا تو کہتے گھی چاہیے، کسی دکان سے لینا ہوتا تو کہتے گھی چاہیے۔ اب جب ڈالڈا آ گیا تو پھر اب کہا جاتا ہے کہ ڈالڈا چاہیے یا دیسی چاہیے۔ اب جب ڈالڈا کی بھی قسمیں آ گئی تو پھر اس کمپنی کا نام لیا جاتا ہے، فلاں کمپنی کا ہمیں چاہیے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کو پتا تھا زمانے کے آخر میں بناسپتی ڈالڈی گھی والے مومن ہوں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، میں جن صحابہ کی بات کر رہا ہوں وہ پکے اور سچے مومن ہیں، یعنی دیسی گھی والے مومن ہیں، ڈالڈے والے نہیں ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو میری بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اتنی مضبوط ہے کہ اس بات پر دلیل نہیں لائی جا سکتی۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات ذہن میں رہے، آؤ جی سب آ جاؤ۔ آ گئے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، جی آقا مجھ تک یہ بات پہنچی ہے۔ یہاں سے بھی مسئلہ تو حل ہوتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ بھیجنے سے پہلے آپ نے فرمایا ہو کہ یہ ہو جائے گا، علم غیب تو یہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ تک یہ بات پہنچی، بات ہی ختم ہو گئی۔
جس کو ترجمے کا ہی نہیں پتا عالم کسے کہتے ہیں، غیب کسے کہتے ہیں، عالم الغیب کسے کہتے ہیں، سادہ لفظوں میں جو ظاہری کسی سبب کے علاوہ وہ کسی بات کو جانتا ہو، وہ عالم الغیب ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ وہ مولوی شفیع کاڑوی کی طرح ٹی وی پہ آتا ہے تو یہ خبر پہنچتی ہے، وہ تو پہنچ گئی، وہ تو ذریعہ ہے، ٹی وی موبائل تو ذریعہ ہے۔ جب کسی ذریعے سے کوئی چیز پہنچ گئی، وہ غیب ہی نہیں رہا۔ اب یہ باتیں بھی مجھے سمجھانی پڑتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ غیب اس وقت ہوگا جب ظاہری طور پر کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، کوئی آلہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کو دیکھ کر قیاس کیا، جیسے تجربہ کار خواتین ہوتی ہیں، وہ بچے کے معاملے میں بتا دیتی ہیں، تو اس کا تعلق تجربے سے ہے، اس کے علم سے ہے، اس کے فن سے ہے، غیب سے نہیں۔ اگر مشین بتا دیتی ہے تو اس کا تعلق لوہے سے ہے، مشین سے ہے، ٹیکنالوجی سے ہے، غیب سے نہیں ہے۔